حکم دیا گیا کہ نمازیں پڑھو تو نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، حکم دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کیا، حکم دیا گیا کہ روزے رکھو، روزے رکھنا شروع کیے، حکم دیا گیا کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے کے لیے جاؤ اللہ کے گھر کا، تو جو صاحب استطاعت ہیں انہوں نے یہ عمل بھی کیا، حکم دیا گیا کہ قربانی کرو اگر صاحب نصاب ہو، اتنی قوت تمہارے پاس ہے تو قربانی کرو رب کی بارگاہ میں، تو قربانی کرنا بھی شروع کیا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک بات ذہن میں نہیں آتی کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا حج بھی کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کی ہے، کیا یہ ہمارے عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے گئے، 4 یا 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے، قربانی کی اس میں بھی 50,000 روپے خرچ کیے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ رب نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو آخر ہم اس عمل کو کیوں کریں، اس کام کو کیوں کریں؟ تو میرے عزیزو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم یہ سوچیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ نیک نیت سے یہ سارے اعمال کرتے رہیں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے اور آپ کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اس مزاج کے کہ بھائی یہ جانوروں کی ہتیا کیوں کر رہے ہو، کتنے لبرل قسم کے ایسے مسلمان ہیں کہ کیک بنایا، اس کے اوپر بکرے کی تصویر کو چھپوایا اور بقرعید کے موقع پر اس کیک کو کاٹ دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اور پیسوں سے کیا کیا؟ بولے ہم نے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی۔ تو یہ معاملہ آپ کو قربانی کے موقع پر ہی یاد آتا ہے، غریب کی بیٹی، غریب کا گھر، غریب کا کھانا، یہ ساری چیزیں آپ کو قربانی کے وقت میں یاد آتی ہیں۔ آپ کو اس وقت یہ چیزیں کیوں نہیں یاد آتی کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ خرچہ کم کریں، پھر دوسرے غریبوں کی اس میں سے مدد کریں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ عمل تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ حج کی ادائیگی آپ کو کرنا ہے، قربانی آپ کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، یہ سارے اعمال آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والے میرے عزیزو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو دست قدرت میں ہے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اپنی نیت کو بہتر رکھنا ہے۔ دیکھو ابھی قربانی پیش کی سارے لوگوں نے جو صاحب نصاب تھے، جانور ذبح کیے گئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جانور ذبح ہوئے، کیا رب کی بارگاہ میں خون پہنچا؟ کیا رب کی بارگاہ میں ہڈیاں پہنچی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچا؟ کیا جانور کا کوئی اور حصہ رب کی بارگاہ میں پہنچا؟ نہ میرے عزیز، بریانی کھائی آپ نے، گوشت آپ نے کھایا، کلیجی آپ نے کھائی، پائے آپ نے کھائے اور دیگر اس کے اجزاء آپ نے کھائے، لیکن رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچی نا یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ کھایا ہم نے ہے، لیکن دیکھا کیا گیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچی ہے تو وہ آپ کا تقوی ہے، آپ کی نیت پہنچی ہے۔ اگر آپ نے نیک نیت سے اس عمل کو کیا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ عمل قبول بھی ہوگا۔ سرٹیفکیٹ تو نہیں ملتا نا، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی، نہ وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جائیے آپ کا یہ حج قبول ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے جائیں۔ نمازی حضرات 5 وقت کی دن میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جائیے آپ کی نمازیں قبول ہو گئیں، آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ قربانی کی، نہ یہاں کوئی سرٹیفکیٹ ملا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سب تو نہیں کرتے نا زکوٰۃ بھی ادا صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی، لیکن اس طرف لے جانا میرا مقصد نہیں ہے آپ کو۔ نہ وہاں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ روزے رکھتے ہیں،
رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں، نہ رمضان کے آخر میں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ لو آپ کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی نیت کو ٹھیک بنانا ہے، اپنی نیت کو بہتر کرنا ہے، اور جو بھی عمل کرنا ہے خالص رضا الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سارے اعمال کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو قبول فرمانے والا ہے۔ دنیا والوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن ہاں اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اگر آپ نے دکھاوے کے لیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی کہیں، اگر روزے رکھ رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ انہیں روزے دار کہیں، حج کرنے کے لیے بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ جب حج کر کے آئیں گے تو لوگ ہمیں حاجی کہنا شروع کر دیں، قربانی بھی دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر کے آئے ہیں، اتنا موٹا اور تندرست ہم جانور لے کر کے آئے ہیں، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تمہاری اوقات ہے اتنا لانے کی، تمہاری حیثیت ہے اتنا مہنگا جانور لانے کی۔ تو میرے عزیز وہاں حیثیت اور اوقات نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ آپ کی نیت وہاں دیکھی جائے گی، آپ کا خلوص وہاں دیکھا جائے گا۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، فرائض کے علاوہ دیگر تہجد بھی پڑھیں، اور چاشت و اشراق و ساری نمازیں آپ ادا کریں، فرض نمازوں کے علاوہ بھی، لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، آپ کا وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ روزے ایک مہینے کے نہیں بلکہ فرض روزوں کے علاوہ پورے سال کے روزے رکھیں، اگر نیت میں خلوص نہیں ہے، آپ صرف بھوکے رہے، آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ 1,00,000 کا نہیں بلکہ 1 کروڑ کا جانور لے کر کے آئیں، لیکن آپ نے نام و نمود کے لیے یہ عمل کیا ہے تو پھر وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا کہ جس نے 5,000 یا 4,000 کا حصہ کہیں پر ڈال لیا ہے، لیکن نیت میں خلوص ہے، یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو حکم دیا گیا ہے میں اس پر یہ عمل کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ نیت میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیز، دکھاوا کسی کام کا نہیں، دکھاوے سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک بڑی مشہور سی بات ہے نا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ایک تو ان میں شہید صاحب ہوں گے، ایک سخی صاحب ہوں گے مالدار، اور ایک ہوں گے عالم صاحب یا مفتی صاحب۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے زندگی دی تھی، دنیا میں رہے، اتنے سال زندگی گزاری، یہ بتاؤ تم نے کیا کیا میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی گردن دے دی، اپنی گردن کو میں نے کٹوا دیا، میں نے اپنے بچوں کی نہ اپنے گھر والوں کی کسی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو باندھ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے تو تیرے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس نے تو اپنے بیوی بچوں پریوار کی پرواہ کیے بغیر اس نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کو تو جنت ملنا چاہیے، جہنم میں اس کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں یہ میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی جان دی ہے، لیکن اس نے میرے دین کی خاطر نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ مرنے کے بعد میں لوگ اسے غازی کہیں، لوگ اسے غازی اسلام کہیں، اسے بہادر کہیں، اسے طاقتور کہیں۔ اس کی نیت میں خلوص نہیں تھا، دین کی خاطر اس نے جان نہیں دی ہے بلکہ اپنے نام کے لیے اس نے جان کو قربان کیا ہے۔ وہ شخص بھی پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا جو مالدار شخص ہوگا یہ بتا تو نے کیا کیا، تو نے کون سا عمل کیا مجھے راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے تو کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ کہے گا مولا میں مسجدوں میں بھی پیسے دیتا تھا، مدرسوں میں بھی میں نے خوب پیسہ خرچ کیا ہے، اے اللہ تیری غریب مخلوق میں بھی میں نے خوب پیسہ بانٹا ہے، میں نے نیک اعمال میں جہاں خرچ کرنے کی بات تھی تو نے مجھے مال دیا، میں نے خوب خرچ کیا ہے۔ پھر بھی یہی حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ عرض کریں گے مولا اس نے تو تیری راہ میں پیسے کو خرچ کیا ہے، مال کو خرچ کیا ہے، اس کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟
پھر یہی آواز آئے گی، یقیناً اس نے پیسہ خرچ کیا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، اور جہاں پر خرچ کرنے کا معاملہ تھا وہاں بھی خرچ کیا، غریب مخلوق پر بھی خرچ کیا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی جب یہ خرچ کرتا تھا کہ ہاں اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ اس کی نیت یہ تھی خرچ کرنے میں کہ ہاں جب بھی میں پیسہ دوں تو لوگوں کے سامنے دوں، تاکہ لوگ کہیں کہ یار دیکھو کتنا مالدار ہے، کتنا سخی ہے، کتنا پیسہ بانٹنے والا ہے، اس نے اپنے نام و نمود کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا میرے عزیزوں کچھ اس مزاج کے لوگ، مسجدوں میں اگر اعلان لگایا جائے کہ ہماری طرف سے 50,000، ہماری طرف سے 1,00,000، ہماری طرف سے اتنی پیسے، ہماری طرف سے اتنی رقم، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نیت یہی ہے دکھاوا، صرف اور صرف مقصد یہی ہے دکھاوا۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھو قیامت کے دن آپ کو یہ عمل کرنا کوئی کام نہیں دے گا، بلکہ آپ کی اور پکڑ ہونے والی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے، کسی ایک نے 1,00,000 نہیں بلکہ 1 کروڑ دیے، نیت یہ تھی دکھاوا اور نام و نمود، لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالا، مٹھی میں بند کر کے پیسے نکالے، مسجد کے لوٹے میں ڈال دیے، کسی کو خبر نہ ہوئی، نہ خود کو خبر پڑی کہ کتنے نکالے، نہ پاس والے کو خبر پڑی کہ کتنے نکالے، لوٹے میں چپکے سے ڈال دیے مسجد کے پیسے میں۔ مقصد، نیت صرف یہی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اگر اس نے 10 روپے بھی ڈالے ہیں یا 1 روپیہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ 1 روپیہ بھی ان 1 کروڑ پر بھاری پڑنے والا ہے۔ نیت کا میرے عزیز بہت بڑا دار و مدار ہے۔ پھر ایک پڑھے لکھے مولانا صاحب یا عالم صاحب یا قاری صاحب یا مفتی صاحب، ایسے لوگوں کو بھی پیش کیا جائے گا، کیا کیا تم نے؟ مولا ہم نے تیرے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ جاؤ ان کو بھی جہنم میں ڈالو۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ انہیں قاری صاحب کہیں، لوگ انہیں مفتی صاحب کہیں، لوگ انہیں عالم صاحب کہیں، لوگ انہیں بڑے بڑے نام لے کر کے پکاریں، بڑے بڑے القابات ان کے نام کے ساتھ میں جوڑیں، اسی لیے انہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا، اسی لیے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز عمل جو بھی ہو، چاہے وہ نمازیں ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے تو آپ یہ امید چھوڑ دیں کہ وہ آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کی نیت میں خلوص ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگا کر کے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ کا وہ عمل بھی قبول ہوگا اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا و آخرت میں ملنے والا ہے۔